پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو نکلا ہوا پانی، جو بہتا ہوا پانی، وہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا پانی پی لے، پڑھ کر بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما دے کہ جا تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لوگ بچے کی ناک کو کاٹتے، لیکن ناک صدا پیدا ہوئے تھے۔ رب کر بولے سبحان اللہ۔ ان کی ولادت حد تو یہ ہے کہ آمینہ کا لال جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے اندر جو تو دور کی بات ہے، لکھ بھی نہ تھی۔ رب کر بولے سبحان اللہ۔ لکھ بھی نہیں۔ اور اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت کہ جس کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ رب کر بولے سبحان اللہ۔ مکھی بھی نہیں بیٹھی اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ کے جسم پر۔ آج میں ان کی باتوں میں سے کچھ بات ایسے بیان کروں، آئے ہو تقریر کے اندر یہ انعام لے کر چلو کہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا جو کھا لے، طرف کر بولے سبحان اللہ، اور جو کھا لے اسے پوچھو، جس نے کھایا اسے پوچھو۔ سرکار کی بارگاہ میں میرے آقا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، طرف کر بولے سبحان اللہ، ذرا جھوم کر سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سرکار دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں اور ایک عورت تشریف لاتی ہے۔ دھیان سے سننا، دھیان سے سننا۔ سرکار آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ تھوڑا سا لقمہ مجھے دینا۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جو لقمہ کھا رہے تھوڑا سا لقمہ مجھے دے دے۔ میرے آقا تو آنے والے کی تمنا پوری فرما دیتے، آنے والے کی آرزو پوری فرما دیتے تھے۔ اور اس نکتے کو کیسا کھینچا ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ سرکار کھانا کھا رہے، آخری لقمہ ہے۔ راوی بیان کرتے عورت کبھی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، عورت کبھی باپ کے ساتھ، عورت کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، عورت کبھی بڑوں کے ساتھ، عورت کبھی چھوٹے کے ساتھ، لیکن میرے سرکار دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تھوڑا سا لقمہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا ہی تھا، جیسے زبان کے اندر تاثیر آ گئی۔ اب گھر جاتے ہیں، بڑے اس کی عزت کرتے ہیں، چھوٹے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اے تیری زبان کے اندر تاثیر کیسے آ گئی؟ عورت کہتی میں بڑوں کے ساتھ بھی جھگڑا کرتی، لیکن میرے نبی کا لقمہ تھا، تھوڑا سا لقمہ اللہ کے رسول نے مجھے عنایت فرمایا، مجھے دے دیا۔ یہ میرے نبی کا لقمہ ہے۔ جو نبی کا لقمہ کھا لے تو عورت کی زبان کے اندر تاثیر آ جائے۔ جب نبی کے لقمے کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کو دیا اسے پوچھو۔ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج کی تقریر کے اندر آئے ہو، اچھی اچھی باتیں لے کر چلو۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر رو رہے، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہو؟ طرف پر بولے سبحان اللہ۔ آگے بیان آپ سنو کہ اللہ کے صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ سمجھنا اس بات کو، دھیان سے سننا۔ اے نوجوان، تیری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر۔ کون رو رہا ہے؟ آمینہ کا لال رو رہا ہے۔ پوچھتے کون ہے؟ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں ہوتی تو آپ کیا ہوتے؟ سننا اس بات کو،
کے رسول صاحب فرمایا اے میرے صحابی اگر میری ماں ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے، نماز کو توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا۔ اندازہ لگائے ماں کا مقام ہمیں کس نے سبق دیا؟ اسلام کے نبی اللہ کے رسول نے ہمیں ماں کا اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آج وہ ماں جس کے بارے میں تو لکھتا ہے، ماں بنگلے پر لکھتا ہے ماں باپ کی دعا، کمپیوٹر میں لکھتا ہے ماں باپ کی دعا، بائک پر لکھتا ہے ماں باپ کی دعا، ملکت میں لکھتا ہے ماں باپ کی دعا۔ جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس ماں کو بھول گیا۔ جب شادی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ماں باپ کو نہیں بلاتے۔ اللہ اکبر، ہم نے یہ منظر دیکھا۔ ابھی میں اسی سفر کے مہینے میں بڑودہ تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، جس کی زیارت تھی، سننا جو دیکھا وہ بولتا۔ تو جب میں زیارت کے ادھر تقریر کرنے کے لیے گیا، ماشاءاللہ مکان بہت اچھا تھا، مکان پر بھی لکھا تھا ماں باپ کی دعا۔ 11 لاکھ کی تو اس کے پاس گاڑی تھی، ساجد بھائی ہو رہا اس کا نام۔ میں نے پوچھا دوسرے کی زیارت کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، وہ میری تقریر کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں کا عنوان مجھے لکھ کر دیا تھا کہ ماں کے بارے میں بولنا، چٹھی آئی تھی ماں کے بارے میں۔ اب وہ ساجد بھائی اتنا مالدار جو 11 لاکھ کی گاڑی لے کر پھرے، 11 لاکھ کی گاڑی لے کر جب پھرے، اور گاڑی کے اندر کون تھا معلوم ہے؟ گاڑی کے اندر کتا تھا۔ کیا تھا؟ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ماں کی تقریر کے پیچھے دیکھا وہ اندر کتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتاؤ کہ ایک بار بتاؤ جو آپ نے چالو تقریر میں بولا نا، کچھ لوگ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کو ہاسٹل کے اندر چھوڑ کے آتے۔ اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر۔ ماں کو تو وہ ساجد بھائی کی ماں ہاسٹل میں تھی، 1 تاریخ آتی، یعنی 1 تاریخ پر ماں باپ بیٹا ملنے جاتا، ضعیف ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ جب میں نے کہا چلو حضرت آپ بیٹھو میری گاڑی کے اندر، کتنے دن سے یہاں رکھا ہے آپ کی ماں کو؟ بولتے 3 مہینے ہو چکے ہیں، 3 مہینے سے میں اپنی ماں کو ہاسٹل میں رکھتا۔ کب آتے ہو کہ ایک کوئی بھی سر جو تاریخ دیتا ہے ہاسٹل کا صاحب، میں اپنی ماں کو مل جاتا ہوں۔ کیا ماں باپ؟ ماں نے جب دیکھا دروازے پر ماں آئی کہ میرا بیٹا کب آئے، ماں نے جملے دیے کہ بیٹا تیری گاڑی کے اندر کتے بیٹھ سکتے، تیری ماں نہیں بیٹھ سکتی۔ کہ ماں میں بڑے 11 لاکھ کی گاڑی چلا رہا ہوں لیکن ماں کے مرتبے کو سمجھتا نہیں تھا۔ آج کی تقریر میں جو حضرت نے جو بیان کیا، ماں کا مقام کیا ہے، لوگ ہاسٹلوں کے اندر چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ آج میں نے ماں کے مرتبے کو سمجھا، آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ ماں میں تجھے کبھی پریشان نہیں کروں گا، میں تجھے ہاسٹل میں نہیں رکھوں گا، میں تجھے اپنے بنگلے میں رکھوں گا اور میں تیری خدمت کروں گا۔ ماں نے دعا دی ساجد کو، دھیان سے سننا ماں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کی ماں اگر دعا کر دے کہ مولا میرے بیٹے کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرما، اسی ساجد بھائی کو حج کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان ماں کا اللہ۔ مرتبہ ایک عام دعا، وہ تو نبی کی ماں ہے حضرت، وہ تو نبی کی ماں ہے۔ ہماری مائیں نیک ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق کرو۔ آؤ چلتے چلتے آخر میں ماں کے مطابق اور اللہ کے رسول کے مطابق میں بیان کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمجھ رہا ہوں۔ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، وہ ماں تجھے 9 مہینہ سکم کے اندر رکھا، وہ ماں تجھے 2 سال دودھ پلاتی رہی، وہ ماں اگر تو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا 12 لاکھ خرچے ہیں تو اپنی ماں رقموں کو گروے رکھ دے۔ آج اولاد ماں باپ کے سامنے بولتی نظر آتی ہے۔ اسلام کے مقدس سجادوں، تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں،
کے اندر ہوتا ہے۔ ماں باپ کو حیران مت کرنا، ماں باپ کو پریشان مت کرنا۔ مائیں نیک ہوتی ہے، ماں وفادار، مائیں نیک ہوتی ہے، عابدہ، طاہرہ، پاکیزہ۔ آؤ مائیں کیسی ہوتی ہے؟ ماں عابدہ، طاہرہ، پاکیزہ ہوتی ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا حسن کریمن ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کا، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا حضور محدث اعظم ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا سرکار کلا ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا شاعر علم ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا قطب عالم ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا پھر بہروشہ بخاری ہوتا ہے، ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا جینپی ہوتا ہے، اور ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے، اور ماں عابدہ، طاہرہ، پاکیزہ، کنیزہ، ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا 14ویں صدی کا مجدد ہوتا ہے۔ مائیں نیک ہوتی ہے، ماں کو پریشان مت کرنا، ماں کو پریشان مت کرنا، ماں کے سامنے اف تک مت بولنا۔ بہت سارے ماں کے تعلق سے مطابق باتیں ملتی ہیں، ارے وہ جس کو دنیا اویس کرنی کہتی ہے، طرف تو بولے سبحان اللہ۔ اور عاشق نبی تھے، کیسے عاشق نبی؟ دنیا والوں کی طرح عاشق نبی نہیں تھے، ایسے عاشق نبی تھے، پکے سچے عاشق تھے۔ اویس کرنی کی ماں جب آنکھ سے معجون، پیر سے معجون، لیکن اویس کرنی کیا کہتے ہیں؟ پہلے میری ماں کھائے اس کا جھوٹا میں کھاؤں، طرف کو بولے سبحان اللہ۔ آج ہے اتو کہتا گھڑی مردی نے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس گئی ماں جلدہ، ماں کو گھڑی نہیں کہنا چاہیے۔ ارے ماں، اور پھر ماں کے اندر عقل نہیں ہے، تیرے اندر عقل ہے ہی، ماں کو جس طرح تو بولتا ہے، اونچے آواز سے بولتا ہے، نادان سن، اچھی اچھی تقریر کرنے سے مطلب نہیں، یہ نصیحت ضروری ہے۔ آؤ اس نصیحت کے مطابق، کیونکہ اویس کرنی کو ماں نے دعا دی تھی، بیٹا اویس کرنی فرشتوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، فرشتوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ ماں کی دعا ہے، اور ماں کی دعا ایسی دعا ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو وہی الہی ہوا کرتی ہے۔ کس سرکار صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ، سنا ہے نام؟ حضرت ابو ہریرہ اتنے اچھے اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جس نے بے شمار حدیثیں لکھی، تلقن بولے اور وہ اپنی ماں سے بہت نیکی کی دعوت دیتے، بہت، پھر بھی ایمان نہیں لاتی۔ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ تشریف لاتے ہیں، جھک کر بولے سبحان اللہ، مل کر سبحان اللہ، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میری ماں ایمان نہیں لاتی، آپ دعا فرما لیں انشاءاللہ میری ماں ایمان لے آئے۔ اتنا ہی سننا ہی تھا، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ آپ گھر جاؤ، انشاءاللہ آپ کی ماں ایمان لائے گی، اسلام کے مقدس سے جاؤ، ماں کا مقام دیکھو، ماں کا مرتبہ دیکھو، اور کون دعا مانگ رہا ہے؟ آمینہ کا لال دعا مانگ رہا ہے، آمینہ کا لال دعا مانگ رہا ہے، اور اسلام کے مقدس سے جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کے ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے اللہ کے رسول کو خوشخبری دے دو کہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں ایمان لے آئی ہے۔ یہ نبی کی دعا تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ جب گھر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کہتے ہیں مجھے اچھی طرح غسل کر لینے دو، کپڑے پہن لینے دو، صدا آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خوشخبری کا پیغام دینے آتے، ابو ہریرہ پھر سے آتے، یا رسول اللہ میری ماں ایمان لے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول نے صاحب فرمایا جب میں دعا کر دیتا ہوں تو آپ کی ماں ایمان لے آتی ہے، اسلام کے مقدس ہے، یہ نبی کی دعا ہے، اور میرے آقا نے صاحب فرمایا اگر ماں دعا کرے تو اس کے لیے وہی الہی نازل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سے کوئی غلط فہمی ہو جائے
اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دیا کرو، ماں ہمیں نوکری نہیں ملتی، تو خود مسکرا دے اور تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ماں میں دھندا نہیں ملتا، رزق ہمیں عطا فرما دے۔ آؤ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، چند ہی منٹ کے لیے میں بیٹھا ہوں، ماں کے مقام کے مطابق اور اللہ کے رسول اپنی لڑکیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسے محبت کرتے ہیں، ہمیں اسلام کا حکم کیا دیتے ہیں، ان کے نواسے کیسے تھے، ہمیں دین کی تعلیم کیسی دی، ہمیں فتنہ فساد سے بچنا ہے، ہمیں جھگڑے سے بچنا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں ایک یہودی رہے، وہ کچرا ڈالا کرتا تھا۔ کیا ڈالتا تھا بولو؟ کچرا۔ اور ہم پانی اگر ڈالے تو کسی گھر میں ہم جھگڑے پیش کرتے، 3 دفعہ ڈالا، ڈالنے کے بعد امام حسن کی نظر پڑی، امام حسن نے کہا کچرا ڈالتے ہو؟ یہودی کاپنے لگا کہ دیکھو تم کاپو مت، میں اپنے ہاتھ سے کچرے کو باہر ڈالوں۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسن ہمیں اسلام مذہب کیسی دعوت دے رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ یہودی کاپنے لگا، مجھے بولیں گے، میرے ساتھ ہاتھ چالاکی کریں گے۔ یہودی سے کہا کہ دیکھ تیرا کام ہے کچرا ڈالنا ہے، میرا کام ہے کچرے کو پھینکنا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسن کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام سکون و شانتی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ آؤ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، جس ماں کو تم جس ماں کے سامنے اونچے آواز سے بولتے ہو، ماں کے سامنے اف تک بولنے کا حکم نہیں ہے، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، چلتے چلتے آخر میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہا ہوں۔ آج اگر اسلام کے مقدس شہزادوں، کون نبی اللہ کے رسول اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اللہ کے رسول جانوروں کو بلائے، وعدہ کرے جانور واپس آئے۔ اے انسان، اللہ نے تجھے اپنا سلیم دی ہے، اے انسان اگر نبی کی سنتوں کو عام کرنا چاہتا ہے، نبی کے طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے، سن، اگر تیری زندگی کٹے عشق نبی کے ساتھ، تیری زندگی کٹے، آج کی تقریر کے اندر پکا وعدہ کر لے، ہم یہاں سے اٹھیں گے ماں باپ کی عزت کرتے اٹھیں گے، ہم ماں باپ سے کہاں مانیں گے، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں کے چہرے کو دن میں 1 مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ کے رسول اسے ایک مقبولت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماں کے چہرے کو دن میں 1 مرتبہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 مرتبہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ کے رسول مسکرائے، میرے خزانے میں کمی نہیں، اگر ماں کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا 100 مقبولت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آؤ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہوا غسل کا پانی، ہمارا جسم میں سے جو خون اور پیپ نکلتا ہے، کیا بولو؟ ناپاک ہے۔ کیا ہے بولو؟ ناپاک ہے۔ ہمارے جسم سے خون نکلا، پیپ نکلا، پیشاب نکلا، وہ ناپاک ہے، لیکن اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہوا خون بلکہ پاک ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور جس کو خون کی بصارت دے دی، جس نے پی لیا، اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی دیکھنا، اسے جنت ہے کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے بیان یاد آ رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قسم خدا کی، آپ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی دین ہے کہ سرکار کے موئے مبارک ہے نا آپ کے وہاں، بولو دیکھ لیں، دھیان سے دیکھو، اس بات کو دھیان سے سننا، بڑی پیاری بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے میرے پاس سرکار کے موئے مبارک تھے، کیا طرف پر بولے سبحان اللہ، بال مبارک کیا تھے؟ سرکار کے موئے مبارک، ہم دیہات کے اندر بال مبارک کہا جاتا ہے، موئے مبارک سرکار کہتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میرے پاس کوئی بیمار آتا، میں سرکار کے موئے مبارک کے اندر پانی ڈالتی، وہ پانی دے دیتی، شفا ہو جائے گا۔ تاج ہمارے سرکار کے موئے مبارک مسجد میں دیدار کرے، اور قدرت کا کرشمہ دیکھو، اللہ کی دین دیکھو، دن میں سال میں 1 مرتبہ نکالے تھے، قدرت سے وہ موئے مبارک بڑے ہو جاتے ہیں۔
دیکھنا بات دھیان سے سننا، میری بات اگر کوئی غلط ہو تو مجھے پکڑ سکتا ہے تقریر کے بعد حضرت آپ بولے. اور میرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی سرکار کے موئے مبارک دیکھے اور سرکار کے موئے مبارک کی اجازت کرتا جائے اور اس کے سامنے جو بھی دعا مانگے اور کوئی بیمار کو پانی پلا دے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائے سرکار کے موئے مبارک میں لعاب دین کی بات نہیں کر رہا، سرکار کا لعاب دین تھوک مبارک کی بات میں نہیں کرا، بال مبارک کی بات کر رہا ہوں. اور جس نے موئے مبارک دیکھے اور جس نے موئے مبارک کی تعظیم کی انہیں پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو، سرکار کی موئے مبارک کی طرف کی تعریف کی وجہ سے عزت کے وقار سے ان کا مرتبہ کتنا بلند اونچا دیا. جنگ میں کامیاب ہوئے کون؟ خالد بن ولید. تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں سرکار کی وہ سیرت کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ نے سنا ہو یا نہ سنا. مسجد نبی کے اندر سرکار وائد فرما رہے، طرف پر بولے سبحان اللہ. دھیان سے سننا، سرکار منبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر صدیق نبی کا چہرہ دیکھ رہے، طرف پر بولے سبحان اللہ. ذرا جھوم کر سبحان اللہ اور بلند آواز سبحان اللہ. بیان کرنے والا کون ہے؟ آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں. سرکار کا چہرہ دیکھنے کے بعد دیکھا سرکار منبر رسول پر بیٹھے تھے، سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ منبر پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہاں میں کھڑا ہو گیا. پھر عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ منبر پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. سرکار نے مسکرایا، سرکار نے اشارہ فرمایا مسجد نبی کے دروازے پر دیکھو. دیکھا مسجد نبی کے دروازے پر ایک ضعیفہ خاتون، بوڑھی خاتون جو بلکہ کھڑی تھی. سرکار نے دیکھا. ابو بکر صدیق کہتے اس ضعیفہ کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، بوڑھی ماں کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق سے ارشاد عمر فاروق کی بارگاہ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق سے میرے نبی ارشاد فرماتے اے ابو بکر صدیق میری تعظیم صدیق اکبر کرے، میری تعظیم فاروق اعظم کرے، میری تعظیم عثمان غنی کرے، میری تعظیم مولا کائنات علی مرتضیٰ کرے، میری تعظیم صحابہ کرے، میری تعظیم فرشتے کرے، میری تعظیم عرش والے کرے، میری تعظیم فرش والے کرے، میری تعظیم ستارے کرے، میری تعظیم کائنات کا ذرہ ذرہ کرے، میری تعظیم مدینے والے کرے، میری تعظیم مکے والے کرے. یا رسول اللہ آپ بیٹھے تھے کھڑے کیوں ہو گئے؟ اللہ کے رسول صاحب فرمایا اے ابو بکر صدیق وہ میری ماں ہے جو اپنی ماں کی میں عزت کر رہا ہوں. اب اللہ کے رسول جب کھڑے ہو جائے تو سمجھ لو نبوت کھڑی ہو گئی، نبوت کھڑی ہو گئی. یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ. اگر ماں کا مرتبہ ملا تو اللہ کے رسول سے مرتبہ سمجھو. آج دنیا کا ڈاکٹر آتا ہے، دنیا کا ٹیچر آتا ہے، آج بڑا آتا ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. ماں سامنے بیٹھی ہے، ماں سامنے کھڑی ہے اور ماں کو کرسی نہیں دے رہے، ماں سامنے کھڑی ہے اور ماں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہے. ماں کی عزت اور تعظیم کرو. تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسلام کے مقدس سے جاؤ. چلتے چلتے آج کی محفل پاک میں آئے ہو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس میلاد کے بارے میں لے چلو. آؤ سرکار کا میلاد منانا کیا ہے، سرکار کا جشن منانا کیا ہے. میرے تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے اسی آسمان کے اوپر اسی زمین کے نیچے ایک ایسی خوشی پیدا کی جس خوشی کو بلکہ صحابہ بھی بنا رہے، جس خوشی کو انبیاء بھی بنا رہے، جس خوشی کو عرب والے بھی بنا رہے، جس خوشی کو مکے والے بھی بنا رہے. یہ بات خوشی ایسی ہوتی ہے جو شادی کے موقع پر ہوتی ہے، جو شادیوں والوں کو خوش کرتی ہے. بات خوشی ایسی ہوتی ہے جو عقیقے کے موقع پر ہوتی ہے، جو عقیقے والوں کو خوش کرتی ہے. بات خوشی نکاح کے وقت ہوتی ہے جو نکاح والوں کو خوش کرتی ہے. بات خوشی بچے کے جنم دن کے اوپر منائی جاتی ہے جو بلکہ فیملی والوں کو خوش کرتی ہے. بات خوشی بلکہ سماج کے اندر ہوتی ہے لیکن سماج والوں کو خوش کرتی ہے. لیکن اللہ پاک نے اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے ایک
رسالت جشن عید میلاد النبی غوث کا دامن خواجہ کا دامن نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اور نبی جب پتھروں کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب کنکروں کو اشارے سے کرے وہ کنکر چل کے آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو درخت کو بلائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کی کٹی ہوئی بکری، جو جابر کے گھر بچے کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ دے تو بچے زندہ ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو نابینا کو بینائی مل جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو بیمار پر ہاتھ رکھ دے اسے شفا مل جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو آسمانوں پر جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جبریل سے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہو، جس کا مقام لا اقسم بہذا البلد ہو، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کی زبان نور اللہ ہو، جس کے زبان نور اللہ ہو، جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہو، جس کا سفر سیانہ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو لامقا جائے اور واپس آئے تو زنجیر بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو سو جائے تو معراج پر آئے، جاگے تو ہم کلامی محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دے اس کا چہرہ چاند جیسا ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے انگلی کے چشمے کے پانی جاری ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو پاگل اٹھ آئے اسے شفا تندرستی ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے جندے کو دیکھنے کے لیے سجدہ چھوڑ کر حضرت جبرائیل آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش کے لیے گھر کی چھت کھول دی جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا کبھی مریم آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد کے لیے کعبہ جھومتا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حضرت آدم کو اگر شفقت ملی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نوح جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کے پھر واپس آئے جس کے نام کی برکت سے پائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عیسیٰ جیسے پیغمبر کو جس کا کلمہ ہم پڑھے، عیسیٰ جیسے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جس کا کلمہ پڑھے، ہر ایک نبیوں کی ان پر کلمہ پڑھتے رہے. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی تو بلکہ جس کا کلمہ انبیاء پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب میں اسے کیا کہوں؟ اب اسے جس کی بارگاہ میں خدا بھی تکتا رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. دیکھا حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھا جس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ، آقاؤں کا آقا، داتاؤں کا داتا، سلطانوں کا سلطان. مولا دیکھا ہم نے تسبیح پڑھی سبحان ربی اعلیٰ. جب سبحان ربی اعلیٰ ہمیں پتا چلا کہ جس کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. جب اللہ کا یہ مقام ہے، محمد کا اتنا بڑا مقام ہے تو رب کا مقام کتنا بلند ہوگا، رب کا مقام کتنا بلند ہوگا. اس محفل پاک میں آئے ہوں، ہمیں جو چیز پسند ہے وہ چیز ہمیں کرو.
اپنے چہرے پہ سنت رسول سجاؤ گے انشاءاللہ سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرو جلوس کے ساتھ ادب کے ساتھ اس سال شاید نکلے یا نہیں نکلے لیکن جب بھی نکلے وضو کے ساتھ ادب کے ساتھ سر پہ امامہ شریف باندھ کے ٹوپی اوڑھ کے وضو کے ساتھ جو بندہ جلوس کے ساتھ نکلتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں میرے نبی پر درود پاک پر جلوس میں شامل ہو آج کی تقریر کا عنوان یہ ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے صرف 2 ہی رکوع ہے جس سورت کا نام سورہ نو ہے وہ جس میں سپارے میں ہی 8واں رکوع ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے 2 رکوع پڑھ لیے سورہ نو کی کتنے 2 رکوع پڑھے اللہ کے رسول اس کو 70 دن کی روزی عطا فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے کینسر کی بیماری ہے تو 60 مرتبہ الحمدللہ اور 60 مرتبہ درود ابراہیم اور 2222 مرتبہ تبارک کی رکوع شروع ہوتا ہے ایک آیت ہے اس آیت کو 2222 دفعہ پڑھے پھر ایک مرتبہ 60 مرتبہ الحمد اور پھر 60 مرتبہ درود ابراہیم اور پانی کو دم کرے اس کی اگر کینسر کی بیماری ہوگی اللہ اس کی کینسر کی بیماری کو دور عطا فرمائے گا ایک دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے فلاں کیپسول اتنے ٹائم پر کھانا ہم کھا لیتے ہیں اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے کیپسول کھا لیتے لیکن اللہ کے رسول ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں اللہ کے رسول ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں اور کیسے ڈاکٹر ہے میرا نبی جس کی بارگاہ میں نبی کی سنت ہم عام کرے ہمیں شفا مل جائے وہ قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہمارے چہرے پہ سنت ہے اے نوجوان جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو نوجوان کیا کہتا ہے ابھی پہلی اذان باقی ہے دوسری اذان ہونے تو بعد میں جا کے ابھی امام تقریر کریں گے دوسری تقریر ختم ہوئے خطبے میں جائے جو قوم 3 گھنٹے کے اندر سینما کے اندر بیٹھ سکتی ہو کیا وہ مسجد میں نہیں آ کے نہیں بیٹھ سکتی ویران کر دیا ہے محلے کو ہماری مسلم قوم سینما کے اندر جا کے سینما کو آباد کرتی ہے 3 گھنٹے بیٹھتی ہے لیکن